مجھے عبداللہ بن طاؤس نے خبر دی، اکرمہ ان سے، رمہ بن خالد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ رضی اللہ عنہ کے اصرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جس نے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے۔ یقیناً ان کا اشارہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ ان کا یہ کہنا وہ زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے زیادہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی توہین تھی۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی، جواب دینے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی، لیکن پھر میں ڈرا کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے اور خون ریزی نہ ہو جائے، میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے۔ اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں۔ حبیب بن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے اور آفت میں نہیں پڑے۔ بک صحیح بخاری حدیث نمبر 4108، صحیح